میں نے رپورٹنگ کی ہے ڈی چوک سے، یہاں پہ آپ نے گولے چلائی، میں نے کہا چلائی ہیں تو اس پہ مقدمہ درج کر لیا۔ اس سے پہلے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھی، مجھے 2 منسٹری کی آفر ہوئی۔ جو اقتدار میں آتا ہے اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بھائی صاحب ہم ایسے قوانین لے کے آئیں کہ ہم لوگوں کی سوچ، فکر، لکھنے بولنے پر پابندی عائد کر دیں۔ تو نیب کی عدالت میں یہ بیٹھا تھا، مجھے ایسے کہہ رہا تھا کہ سردار صاحب میرے واسطے ارداس کریں، میں بہت تکلیف ہاں۔ السلام علیکم ناظرین، ہم ڈی چوک میں موجود ہیں اور آج پاکستان بھر میں صحافی سراپا احتجاج ہیں پیکا ایکٹ کے حوالے سے، اور ڈی چوک میں ایک دھرنا دیا گیا۔ میرے ساتھ سینئر صحافی ہرمیت سنگھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ ہرمیت بھائی، اس ایکٹ کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اور کیونکہ آپ شہر اقتدار میں ہیں تو آپ قریب سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ حکومت چاہ کیا رہی ہے؟ دیکھیے جی، میں اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ بھی مقدمے جو ہیں ان کا سامنے، اور میں خود مجھ پہ 2 بغاوت کے، غداری کے اور تمام تر چیزوں کے حوالے سے مجھ پہ مقدمے ہیں۔ میں کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتا ہوں تو اس سے نکل کر پشاور ہائی کورٹ میں حاضری دیتا ہوں، یہ مقدمے تو مجھ پہ ہیں۔ لیکن آپ نے جو بات کی کہ کیوں بنائے جاتے ہیں، بنائے اس لیے جاتے ہیں کہ یہ جو اقتدار کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم نے ساری عمر ٹھہرنا ہے، ساری عمر ہم نے رہنا ہے۔ یا اسی جگہ پر جب عمران خان نے ترمیم کرنے کی کوشش کی تو میں ایک چیز کھل کے بتاؤں، اس احتجاج میں بھی شامل تھا۔ ہم یہاں سے بڑے پرسکون طریقے سے وہاں سے ہم نے کیمپ لگایا تھا، پاکستان بھر کے صحافی آئے تھے۔ آج آپ یہ پولیس دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ کچھ چھاونی ہے، اتنی پولیس۔ یہ پولیس اہلکار سن بھی مجھے رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اسلام آباد میں جتنا کرائم بڑھ چکا ہے، جتنی ڈکیتیاں بڑھ چکی ہیں، جتنی زیادتی خواتین کے ساتھ ہراسمنٹ، اس میں اگر یہ اپنی ڈیوٹیاں دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ میرے پاس اور آپ کے پاس کیا، ایک مائک آپ نے اٹھایا، ایک قلم آپ نے اٹھایا اور یہاں پہ ہم دونوں آئے۔ ہم تو سب سے زیادہ مظلوم طبقہ ہے میرے بھائی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس تو ڈنڈا ہے، ان کے پاس قوانین ہے، ان کے پاس مقدمے درج کرنے کی جو ہے ان کو طاقت بخشی گئی ہے زمین کے خداؤں نے۔ لیکن جو قوانین بنائیں گے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ کہ جس غیر آئینی، غیر طریقے سے یہ لوگ ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں، یہ مسلط کردہ جتھا ہے، اور ہر جو اقتدار میں آتا ہے اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بھائی صاحب ہم ایسے قوانین لے کے آئیں کہ ہم لوگوں کی سوچ، فکر، لکھنے بولنے پر پابندی عائد کر دیں، اور تاکہ ہماری جو اقتدار ہے، ہمارا جو ہم جس کرسیوں پر بیٹھے ہیں اس کو مزید تقویت ملے۔ تو اس تقویت کو دینے کے لیے ایسے کالے قوانین لاگو کیے جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھول جاتے ہیں ماضی کو۔ میں جو بات کر رہا تھا کہ یہ شہباز شریف صاحب، یہ مریم نواز صاحبہ، یہ بلاول بھٹو زرداری ہمارے کیمپ میں بیٹھا کرتے تھے، احتجاج کرتے تھے، یہ کہتے تھے ہم ایسے قوانین کو نہیں مانتے۔ آن دا ریکارڈ ان کی جو تقریریں ہیں پڑھی ہیں۔ لیکن آج وہی جب خود اقتدار میں آ گئے، خود کے گردن میں سری آ گئے تو ایسے کالے قوانین بنا دیے۔ اور آج آنے کا مقصد، آپ اگر یہاں لاہور سے آئیں یہاں پر دھرنا دینے کے لیے، احتجاج میں شامل ہونے کے لیے، آپ اپنی ذات کے لیے نہیں آئیں۔ شاکر روان صاحب، آپ کے لیے میں آواز اٹھا دوں گا، آپ میرے لیے آواز اٹھا دیں گے، لیکن یہ 24 کروڑ عوام جس پر آپ نے یہ قانون لاگو کر دیا ہے، جو بیچارہ اگر مریم نواز کی تصویر نہیں پسند آئے گی تو راتوں رات اٹھا دیا جائے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ میرے اور آپ کے لیے تو احتجاج ہو جائے گا، چلو انٹرنیشنلی میڈیا بھی کھڑی ہو جائے گی، ان بیچاروں کے لیے آج آنے کا مقصد ہم 24 کروڑ عوام کے لیے آئے ہیں کہ، اور ان کو بتانے آئے ہیں کہ بھائی صاحب خدا رہا اس کو برما مت بنائیں، اس کو شمالی کوریا مت بنائیں، آپ تو چلے جائیں گے، آپ کی نسلوں کے پیچھے بھی کالا قانون کرے گا۔ اور جب آپ اپوزیشن میں آئیں گے، تب جب آپ روئے دھوئیں گے، یہی مریم نواز تھی نا، جلسوں میں آپ کا نام لیا کرتی تھی، اوئے اس جیسا صحافی نہیں ہے، شاکر جیسا صحافی میں نے دیکھا نہیں، اور سب سے جیسے اقتدار میں سب سے پہلا مقدمہ آپ پہ ہوا، تو آپ کے گھر میں توڑ پھوڑ کی، آپ کو ہراسمنٹ، آپ کو جس طریقے سے سب کچھ کیا ہمیں پتہ ہے۔ تو بھائی یہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں سری آ جاتے ہیں، جب پوزیشن میں آتے ہیں، جب روتے دھوتے ہیں، تب ہمیں کہتے ہیں ہماری یہ ٹکر، ہماری ویڈیو چلا دو، ہم بڑے مظلوم ہیں۔ یہی نواز شریف صاحب جو بڑے، آج اس کا بھائی وزیر اعظم بیٹھا ہے، 2018 میں 17 میں جب اس پہ مشکل وقت تھا 18 میں، تو نیب کی عدالت میں یہ بیٹھا تھا، مجھے ایسے کہہ رہا تھا کہ سردار صاحب میرے واسطے ارداس کریں، میں بہت تکلیف ہاں۔ تو جب یہ تکلیف میں ہوتے تو ارداسیں بھی ہم سے کراتے ہیں، خبر بھی ہم سے چلاتے ہیں، جب اقتدار میں آتے ہیں تو کہتے ہیں شاکر کو پکڑو، ہرمیت پہ غداری کا مقدمہ بنا لو، تو یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ کو بھی ریاستی جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، آپ سے مطالبہ کیا کیا جاتا ہے؟ سر مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے جو آپ سے کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی خاموش ہو جاؤ، میں بھی خاموش ہو جاؤں، ہم آپ کو بھی پی ٹی وی میں بھرتی کر لیں گے، آپ بھی اچھے انسان بن جاؤ۔ پی ٹی وی کی آپ کو آفر نہیں، ظاہری بات ہے کہ اشاروں میں تو آئی جاتی ہیں آفر نا، تو یہی مطالبے ہوتے ہیں کہ خاموشی اختیار کر لو۔ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کون سی ایسی بات کی جو بغاوت کے زمرے میں آتی ہے، یا ریاست کے ساتھ انتشاب یا دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے؟ آپ ہمیں بتائیں پھر۔
اگر ایسی چیز میں ایز اے رپورٹر میں نے رپورٹنگ کی ہے ڈی چوک سے، یہاں پہ آپ نے گولیں چلائی، میں نے کہا چلائی ہیں تو اس پہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اب جو رپورٹنگ میں نے کی تو میں چھولے بیچنے کے لیے تھوڑی آیا ہوں باجی، یا پاپڑ شاپ یا یہاں پہ حلوہ پوری تھوڑی بیچنے آیا ہوں، میرا کام رپورٹنگ کرنا ہے۔ میں اور آپ رپورٹنگ نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیا؟ ہمارا تو اوڑھنا بچھونا یہی صحافت ہے۔ میرے پاس نہ میں کوئی جاگیردار کا بیٹا ہوں، نہ پیچھے کوئی بہت بڑا سرمایہ ہے، یہی تنخواہ ہے، یہی یوٹیوب ہے، اسی سے کچھ کما کے اپنی، لیکن صرف سوچ یہی ہے کہ جو اوروں کی طرح سوچ نہیں رکھی، اپنی ذات کی سوچ رکھتے تو یقیناً آج اس پارلیمان میں بیٹھے ہوتے۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہاں پر ابھی اس سے پہلے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھی، مجھے 2 منسٹری کی آفر ہوئی کہ آپ کے پی میں منسٹری کرنا چاہیں، وفاق میں کرنا، میں نے کہا دونوں میں نہیں کرنا چاہتا، تاریخ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، تاریخ میں سیاہ دھبوں کے ساتھ یاد نہیں اپنے آپ کو رکھنا چاہتا۔ تو بھائی صاحب ہماری مجبوری کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں اس ملک کو جس کی بنیادیں جناح صاحب نے رکھی ہے آزادی پر، وہ آزادی اس لیے تو نہیں تھی کہ آپ مجھے گلے سے پکڑیں، اس پر گرفتار کریں، اس پر مقدمہ کریں، اس کو کر دیں، اس لیے کہ آپ کے پرکھ ہونے یا میرے پرکھ ہونے، میں اگر یہاں پہ رہوں تو میرے پاس تو آپشن تھا ہندوستان جانے کا، نہیں کیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جناح صاحب کا جو قول فعل ہے اس پر میرے پرکھوں کو جو ہے اس پر یقین تھا۔ لیکن آج جناح کے پاکستان کو جس طریقے سے جکڑا گیا ہے، پکڑا گیا ہے، جس طریقے سے نوچا جا رہا ہے، اس سے میرے اور آپ جیسے صحافیوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو دکھاتے کہ بھائی صاحب مت کیجیے گا، آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں، اور ہم اس کی نشاندہی آپ گرفتار کریں، آپ کا حق ہے، بولنا ہمارا حق ہے، ہم بولتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے، آپ گرفتار کرو، یہ آپ کا کام ہے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ ہرمیت سنگھ صاحب موجود تھے۔ ان کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں، ان کی فیملی کی قربانیاں ہیں، اور خود تو یہ قربانیاں دے ہی رہے ہیں۔ جس طرح ان کے خلاف جھوٹے بے بنیاد من گھڑت مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، یہ میڈل ہے ان کے لیے کہ یہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پوری صحافی برادری جو ہے وہ پیکا ایکٹ کے خاتمے تک اسی طرح متحد ہے، اور جب تک اس کالے قانون کو ختم نہیں کیا جاتا، صحافی جو ہیں وہ اسی طرح احتجاج بھی کریں گے، سڑکوں پر بھی نکلیں گے، دھرنے بھی دیں گے، اور ملک کے کونے کونے پر جا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اچھا اب یہ کرنا ہے نا۔